دنیا کی ہر ماں اپنی بیٹی کو لاکھوں کا جہیز تو دے سکتی ہے، اچھے سے اچھا کپڑا سامان بنا کر دے سکتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کوئی ماں باپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے، وہ ہے بیٹی کا نصیب۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے تاکہ ہر بیٹی کو پتہ چل سکے اچھے نصیب اور سسرال میں عزت پانے کے وہ راز جو زندگی سنوار دیتے ہیں۔ ایک ماں کے لیے بیٹی کی رخصتی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے بیٹی کا گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیٹی کو سسرال بھیج کر بھی ماں کی آنکھوں کی نیند جو ہے وہ غائب رہتی ہے۔ رات کو بستر پر لیٹ کر ہر ماں کے دل میں صرف یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ میری بچی وہاں خوش بھی ہے یا نہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں رشتے موم کی طرح پگھل رہے ہیں، وہاں صرف سامان اور جہیز دینا کافی نہیں ہے۔ یہاں ہر ایک کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے شانہ پر کرام کاتبین یعنی اللہ کے فرشتے موجود ہیں جو ہمارا ایک ایک عمل اور ایک ایک بول لکھ رہے ہیں۔ چاہے شوہر بیٹی پر ظلم کریں یا بیٹی سسرال والوں سے زیادتی کرے، یاد رکھیے اس کا حساب آخرت رب کے سامنے دینا پڑے گا، جہاں کوئی اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گا۔ بے جا تشدد کرنا، بے جا ظلم کرنا، بچیوں کو حقوق نہیں دینا اور بلا وجہ روک ٹوک کرنا، یہ ہماری قرآن میں موجود نہیں، اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم سامنے والے انسان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآنی آیات کے اندر دولہا دلہن کو جو سب سے بڑی نصیحت کی گئی ہے، اس میں 4 مرتبہ اتقوی اللہ سے ڈرتے رہو کا ذکر آیا ہے۔ رسول پاک کی طرف سے نیا گھر بسانے والوں کو سب سے بڑی ہدایت یہی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اب یہ تقوی ہے کیا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی ایسے تنگ راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا، تب آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور دامن بچھا کر گزر گیا تاکہ کانٹوں میں نہ الجھوں۔ حضرت ابن کعب نے فرمایا، بس یہی تقوی ہے۔ تو یہ دنیا میاں بیوی کا رشتہ بھی بالکل اس راستے کی طرح ہے۔ یہاں قدم قدم پر غصے، انا اور زیادتی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ ان جھاڑیوں سے اپنے اخلاق اور اعمال کا دامن بچا کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے گزر جانا ہی اصل تقوی ہے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ عملی تربیت اور شعور دے کر بھیجے۔ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ بیٹا، قرآن پاک صرف طاقوں میں سجانے یا ثواب و برکت کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ برکت نیکیاں تو اس کا وہ انعام ہے جو پڑھنے سے ویسے ہی مل جاتا ہے، لیکن قرآن دراصل زندگی گزارنے کا راستہ، فیصلے کرنے کا شعور اور ہماری ہدایت ہے۔ جب بیٹی یا بیٹا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اسے پتہ چلے گا، جب وہ سسرال جائے یا اس کی بیوی گھر آئے اور وہاں کے لوگ اچھے ہوں تو ان کے ساتھ بہت اچھی بن کر رہیں اور ان کا دل جیتیں، ان کی خدمت کریں اور ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھی رہیں گی تو آپ کی عزت اور بڑھے گی۔ اور اسی طرح بیٹے کو بھی چاہیے، یعنی کہ لڑکے کو، کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کی عزت کرے، اس کے ماں باپ کی عزت کریں جیسے وہ اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں، اور ان کو اف تک نہ کہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ سسرال میں کوئی شک و شبہ، بدتمیزی یا تشدد کی حد تک بات بڑھے تو ہر بات کو خاموشی سے سننا برداشت مت کرے۔ بیٹی کو یہ حوصلہ دے کہ وہ وقت پر اپنے گھر والوں کو بتائے۔ اور بہت سی بیٹیاں جو اپنے حقوق بلند کرنے کے لیے خود ہی سسرال والوں سے لڑ پڑتی ہیں، اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیتی ہیں، جو شوہر اور اکثر جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس طرح بچیاں کسی المیہ یا حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ماں کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کی ڈھارس بنے، اسے سکھائے کہ عزت کے ساتھ جینا ہر عورت کا حق ہے، اور ظلم کو چپ چاپ سہنا شرافت نہیں ہے، کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہر بات شیئر کریں۔ بیٹی کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماں کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعائیں سکھائی ہیں جو انبیاء کرام اپنے بچوں اور اپنے حالات میں مانگا کرتے تھے۔ تمام ماؤں کے چاہیے کہ وہ بیٹیوں کو اچھے نصیب، سسرال میں عزت اور سکون کے لیے ان قرآنی دعاؤں کو اپنی نماز اور اپنے وظائف کا معمول بنائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی ضرور بتائیے۔ ان میں سے ایک بہترین دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب وہ پردیس میں اکیلے اور بے سہارا تھے تو انہوں نے اللہ کے حضور میں التجا کی تھی، ربی انی لما انزلتا علیہ من خیرن فقیر، اے میرے رب، تو
جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان کی یہ زبردست قرآنی دعا جو گھروں میں سکون پیدا کرتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ ایک بیٹے کو اور ایک بیٹی کو یہ لازمی دعا کرنی چاہیے جب وہ ان کا نیا رشتہ بنتا ہے، وہ میاں بیوی بنتے ہیں۔ ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں اور یاد رکھیں اپنی نمازوں میں، اور ماں باپ کو بھی یہ لازمی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کچھ بیٹیوں کو سسرال میں مشکل لگ رہی ہے، شروع میں ہوتی ہے، کسی کا رویہ سخت ہے یا شوہر کا رویہ سخت ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بہترین ہتھیار ہے۔ اس کو اپنا ورد بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے ضرور پڑھیے گا۔ سسرال میں آپ کو عزت، محبت اور سکون ملے گا۔ آخر میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں میاں بیوی تقوی اختیار کریں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تقوی اختیار کر کے ہی زندگی گزرتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی آنے والی بہوؤں کے ساتھ یا شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی ایسا تشدد والا رویہ رکھتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جواب لینا ہے، فرشتوں نے حساب لکھنا ہے اور اللہ نے وہ جواب لینا ہے۔ اس لیے اپنے اعمالوں کو درست کیجئے۔ اور وہ بچیاں جو زیادہ اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں اور وہ تشدد ہیں ان کے اوپر یا کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بلند آواز سسرال میں مت کریں، اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ ماں باپ یہ فیصلہ خود ہی کریں گے، اس طرح بچی جو ہوگی وہ محفوظ رہ سکے گی۔ ماؤں کے دلوں کو سمجھیں، وہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ محبت، عزت اور سکون سے رہیے تاکہ ان کی ماں کے دل ٹھنڈے رہیں، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک رہے تاکہ وہ سکون سے اپنی نیند پوری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کی بچیوں کی نصیب اچھے کرے اور ان کو ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ تمام انسانیت تک ویڈیو پہنچ سکے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔